الدین الخالص. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. محترم ناظرین کرام، 11واں پارہ کے چند آیتوں کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی صحابہ کرام کی قربانیوں اور ایمان کے سلسلے میں ان کی سبقت اور تقدیم کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. کہ جو لوگ انصار و مہاجرین میں سے ایمان لانے میں سبقت کیا، جنہوں نے جو آگے آگے رہے، جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا، ایمان قبول کیا، اور جو ان کی پیروی میں لگ گئے، اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار بن گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا کہ اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا، ان کی کوششوں سے راضی ہو گیا اور خوش ہو گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے سلسلے میں، صحابہ کے سلسلے میں زبان درازی نہ کرو. لا تسبوا اصحابی، صحابہ کو برا بھلا نہ کہو. لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیبا واللہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا. اللہ کی قسم، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے خاک پا کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا، ان کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا. اس کی قربانی کی کوئی حیثیت نہیں صحابہ کرام کی قربانیوں کے آگے. صحابہ کرام کی قربانیاں، صحابہ کرام نے جو جذبہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے پیش کیا، کسی شخص کی احد پہاڑ کے برابر بھی اگر اس کی امداد ہو، اس کا خرچ ہو، انفاق ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں صحابہ کرام کی قربانیوں کے آگے. اس لیے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے نبی، آپ اہل ایمان سے ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے. صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، یہ ان کی تطہیر اور تزکیہ کا سبب ہوگا. اس سے ان کے نفس کی صفائی اور ان کے مال کی صفائی ہوگی، کیونکہ مال میں یہ میل کی حیثیت رکھتی ہے. جو زکوٰۃ مسلمانوں پر واجب ہے، یہ زکوٰۃ مال کی صفائی کا ذریعہ ہے. جس طرح کپڑے کی صفائی اور جسم کی صفائی ضروری ہے، اسی طرح مال کی صفائی اور نفس کی صفائی بھی ضروری ہے. اور اس کا بہترین ذریعہ زکوٰۃ نکالنا ہے کہ اس سے مال بھی صاف اور طاہر ہو اور نفس بھی پاک و صاف ہو. وصلی علیہم، اور آپ ان کے لیے دعا کیجئے. آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون و اطمینان ہے، موجب سکون و اطمینان ہے. اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. یہ زکوٰۃ کا واجبی حکم اور اسی طرح عام صدقات و خیرات تمام کے تمام حکم کو یہ آیت شامل ہے کہ جو زکوٰۃ فرض ہے مال پر، 1 سال مکمل ہو جانے پر اس مال پر جس پر نصاب عائد ہے 40واں حصہ مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے. وہ یا عام صدقات، یہ سب کے سب انسان کے لیے مال کا تزکیہ، مال کی تطہیر اور اسی طرح نفس کا تزکیہ، نفس کی صفائی کا ذریعہ ہے. اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر مہربان ہے جو اپنے نفس اور اپنے مال کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، اپنے مال کی تطہیر کا و پاکی کا خیال رکھتے ہیں کہ مال حرام و حلال پر نہ مشتمل ہو بلکہ خالص حلال کمائی ہو اور حلال مال ہو اور حلال کاروبار ہو. اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، السائحون اور روزہ رکھنے والے،
یا راہ حق میں سفر کرنے والے، اللہ کی راہ میں اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے نکلنے والے، الراکعون الساجدون رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اتنے نیک اور اتنے خصلت حمیدہ کے، اوصاف حمیدہ کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے، اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرنے والے۔ حدوں کو بھی جو لوگ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے رک جانے والے۔ وبشر المؤمنین، اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو آپ بشارت دے دیجیے کہ اہل ایمان کے یہ اوصاف ہیں کہ نیکیوں کے ساتھ ساتھ وہ برائی سے بھی باز رہتے ہیں، اللہ کی حدوں کو بھی پامال نہیں کرتے کہ اگر وہ نیک ہیں صالح ہیں تو وہ جو چاہیں کریں، وہ کوئی بھی گناہ کا کام کریں، وہ نیک ہیں صالح ہیں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں، ایسا نہیں ہے۔ والحافظون حدود اللہ، صحیح معنوں میں اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کی حدوں کا خیال رکھنے والے ہیں اور اللہ کی حدوں کو پامال کرنے سے بچنے والے ہیں۔ صحیح معنوں میں اللہ کے نیک اور سچے بندے وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد سورہ توبہ کے اندر توبہ کا ذکر کرتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی توبہ قبول کرتا ہے اور منافقین کے جھوٹ کو فاش کرتا ہے، ان کا پردہ فاش کرتا ہے۔ جیسے 11ویں پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، کہ اے نبی جب آپ واپس پہنچیں گے تو یہ منافقین آپ سے طرح طرح کا بہانہ تراشیں گے، طرح طرح کا عذر پیش کریں گے۔ لیکن وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، کچھ سچے مخلص مسلمان بھی ہیں، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور 3 ایسے صحابہ کرام ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا گیا تھا کہ جب تک اللہ فیصلہ نہ کرے ان کا معاملہ ملتوی رہے گا، ڈیلے رہے گا۔ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ اپنی کشادگی کے باوجود زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی، ان کا بائیکاٹ ہو گیا اور ان کے لیے کوئی شناسہ نہ رہا، سب اجنبی ہو گئے، سوشل بائیکاٹ، کوئی خیر خیریت دریافت کرنے والا نہیں۔ وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے سوا کہیں پناہ ملنے والی نہیں ہے۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر انہوں نے توبہ کی تاکہ اللہ توبہ قبول کر لے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، آپ نے لوگوں سے محاسبہ کیا، پوچھا کہ کیا وجہ تھی، لوگ کیوں نہیں شریک ہوئے۔ منافقین آئے، طرح طرح کا جھوٹ انہوں نے پیش کیا، طرح طرح کا بہانہ پیش کیا، جھوٹے عذر تراشے۔ جب یہ 3 صحابہ کرام آئے اور انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم سے ایک سستی، ایک کوتاہی، ایک غفلت اور ایک تساہل ہو چکا ہے اور ایک غلطی ہو چکی ہے کہ ہم نے غزوے میں شرکت نہیں کی، اس سے پہلے کہ تمام غزوات میں، مارکے میں یہ صحابہ کرام شریک ہوئے تھے، اب ہم دوبارہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ، انہوں نے کہا کہ اب ہم دوبارہ دوسری غلطی نہیں کریں گے، ایک غلطی ہو چکی ہے کہ ہم نے شرکت نہیں کی، اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے منافقین کی طرح۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سستی ہوئی ہے، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدق فقم حتی یقضی اللہ فیک، جہاں تک ان کا معاملہ ہے تو انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا ہے، سچ بولا ہے، تو تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں فیصلہ نہیں کر دیتے تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، ہم تم سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ اور یہاں سوشل بائیکاٹ ہو گیا، 40 دن تک ان سے کسی کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ بالکل کٹے ہوئے تھے معاشرے و ماحول سے۔ اور جب 40 دن کے بعد ان کے پاس یہ پیغام پہنچا کہ ان کے گھر کے اندر ان کے ساتھ ان کی شریک حیات، ان کی بیویاں بھی ان سے علیحدہ ہو جائیں، جدا ہو جائیں، یہ بہت سخت آزمائش تھی۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو، سچائی کا ساتھ دو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون، اور ہر جماعت میں سے ایک گروہ ایسا کیوں نہیں ہے
جو نکلے طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، ایک جماعت، ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹا گروہ نکلے خاص کر کے لیتفقہوا فی الدین، دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے، ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور جب اپنی قوم کے پاس پلٹے تو ان کو اللہ کے احکام بتلائے، اللہ رب العالمین کے فرامین بتلائے، اپنی قوم کو ڈرائے، متنبہ کرے، آگاہ کرے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈریں، حساب و کتاب کے لیے تیار رہیں، اللہ کے سامنے باز پرس جو ہونے والی ہے اس کے لیے تیار رہیں۔ ایک گروہ خاص ہو، وہ جماعت علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، سفر کرے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جس نے علم کی تلاش میں سفر کیا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ تو علم کی تلاش اور علم کے لیے جنہوں نے سفر کیا ان کا بڑا مقام ہے، ان کے بڑے فضائل ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم اور محدثین کرام، صحابہ کرام نے حدیث کے لیے، حفظ حدیث کے لیے، احادیث مبارکہ کو جمع کرنے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیں، کتنے منزل طے کی، کتنی مشکلات کا سامنا کیا، یہ صرف اور صرف اس لیے تاکہ وہ علم حاصل کریں اور اپنے قوم اور اپنے وطن میں جائیں اور اپنے لوگوں کے درمیان اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب اپنی قوم میں لوٹیں تو ان کو ڈرائیں تاکہ وہ ڈریں، تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے احکام سے آگاہ ہوں، اللہ رب العالمین کی فرامین سے آگاہ ہوں، اور اللہ کی فرما برداری اور اس کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہارے پاس جو رسول آئے ہیں وہ تمہاری ہی جنس سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارے اوپر جو مشقت اور جو چیز تکلیف دہ ہے وہ نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار ہے، وہ چیزیں جو امت کے لیے تکلیف دہ ہیں، پریشانی کا سبب ہے، جو امت کے لیے تکلیف دہ چیز ہے، جو امت کے لیے گراں چیز ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر ناگوار ہے، کتنی محبت اپنی امت کے لوگوں سے، کتنی شفقت رکھتے ہیں۔ حریص علیکم، تمہاری بھلائی کے خواہاں ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان پر شفیق و مہربان ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی پریشانی کا کس قدر خیال رکھتے تھے کہ امت کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت کے لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ امت کے لوگ دشواری میں پڑ جائیں گے، اس لیے آپ نے اتنی محبوب چیز، اتنی محبوب اور پسندیدہ چیز جو مسواک آپ کی تھی، آپ نے اس کو اپنی امت کی مشقت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اس مشقت میں نہیں ڈالا، اور ہر نماز کے وقت آپ خود کرتے تھے، لیکن آپ نے اس کا حکم نہیں دیا کہ امت کے لوگوں پر یہ واجب ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی یہ شفقت امت کے تئیں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس کو بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نصیحت آئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور دلوں کی بیماریوں کا علاج قرآن مجید کی شکل میں آیا ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت، اللہ کی جانب سے اللہ کا یہ کلام نصیحت اور دلوں کی بیماری کا علاج، دلوں کے روگوں کا علاج اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت، کتاب ہدایت اور کتاب شفا اور کتاب موعظت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اتنے اوصاف بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم پر خوش ہونا چاہیے، وہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں، جو وہ جمع کر رہے ہیں اس سے کہیں بہتر ہے اللہ کا فضل و کرم، اس کا احسان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عراق سے مال غنیمت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا شمار کر رہے تھے، وہ بے شمار تھے، بے شمار چیزیں تھیں، وہ شمار کرتے کرتے رک گئے اور یہ آیت پڑھنے لگے قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہی خوش ہونے کی چیز ہے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ آپ کے خادم نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، واللہ هذا من فضل اللہ ورحمتہ، یہ اللہ کی قسم، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو ہی ہے، اس کی رحمت ہی تو ہے۔ آپ نے فرمایا کذبت لیس ھذا، تم غلط کہہ رہے ہو، یہ در حقیقت دنیا کا چند روزہ سامان ہے، چند روزہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یہ دنیا کی چیز ہے۔ حقیقی فضل اور احسان اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، جو روح کی غذا اور روح کے سکون کا سبب اور اطمینان کا سبب ہے، دنیا و آخرت کی سرخروئی کا سبب ہے، دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا کلام کتاب رحمت اور ہدایت ہے۔ یہ در حقیقت اہل ایمان کے لیے خوش ہونے کی چیز ہے کہ اللہ نے اس کلام کے لیے انہیں منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں ولیوں کی پہچان بتاتے ہوئے کہتا ہے، ان کی شناخت بتا رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے برگزیدہ چنندہ اور نیک بندے ہیں، جو پرہیزگار بندے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کے لیے کوئی خوف، کوئی ملال، کوئی غم نہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ان کی کیا خوبی ہے، ان کی کیا پہچان ہے؟ اولیاء اللہ کی بہت ساری پہچان بتلائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جو پہچان بتلا رہا ہے وہ صرف اور صرف دو ہے۔ وہ کیا ہیں؟ الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، وکانوا یتقون، اور اللہ کے پرہیزگار بندے ہیں۔ ایمان والے اور پرہیزگار بندے یہی اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے ہیں۔ اہل ایمان کی یہ پہچان اور شناخت اللہ رب العالمین نے بتلائی۔ اللہ تعالیٰ اپنا ایک قانون، جو اللہ رب العزت کا قانون ہے، اٹل قانون ہے، کہ جب عذاب نازل ہو جائے اس وقت آدمی توبہ کرے، ایمان لائے، اس کی توبہ، اس کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچا تھا۔ ربی موسیٰ و ہارون، فرعون نے بھی کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، لیکن اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش نہ ہوا۔ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، قوم یونس کو اللہ نے مستثنا کیا، یونس علیہ السلام کی قوم کو، کہ ان کی قوم، یونس علیہ السلام کی قوم، فلولا كانت قرية آمنت، عذاب دیکھ کر ایمان لائے، تو اس وقت عذاب دیکھ کر ایمان لانے والوں کے لیے ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ فنفعها ایمانها الا قوم یونس، مگر نفع بخش ہوا، فائدہ مند ہوا قوم یونس کے لیے، کسی کے لیے نفع بخش نہیں ہو سکتا مگر نافع ہوا۔ اللہ کا عذاب ٹل گیا جب وہ ایمان لائے، اور یونس علیہ السلام کی قوم اللہ کے اس قانون سے مستثنا ہو گئی۔ لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین، جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی کا رسوا کن عذاب، رسوا کرنے والا عذاب ان سے ٹال دیا، اور انہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے ایک خاص وقت کے لیے مہلت اور فرصت دے دی اور دنیا کا فائدہ دے دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک خاص رحمت تھی یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ، کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اس قانون سے، اٹل قانون سے ان کو مستثنا کر دیا، اور ایمان لا کر، عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لا کر توبہ کر کے وہ نجات پا گئے۔ اور اللہ رب العالمین نے خاص طور سے اپنی اس رحمت کا اور ان کے اوپر اپنی اس احسان کا اس موقع پر ذکر کیا ہے سورہ یونس میں۔ اللہ تعالیٰ سورہ کے آخر میں فرماتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس چیز کی پیروی کریں جس کی وحی آپ کی جانب کی گئی، وَاصْبِرْ، اور صبر سے کام لیں، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین اور مبنی بر انصاف فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ خیر الحاکمین، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا اور سب سے درست فیصلہ کرنے والا، اور فیصلہ کرنے کی سب سے بڑی طاقت اللہ کے پاس اور قدرت اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام اپنے نبی پر بھیجا ہے، جو وحی کی ہے، اس کی پیروی، اس کی اتباع یہ ضروری ہے، اور صبر سے کام لینا ہے۔ یہ دو قانون اللہ نے بتلا دیا کہ اللہ کی وحی کی پیروی کریں، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کریں، صبر اور استقامت سے کام لیں، اور اللہ نے جو بھی آپ کے لیے لکھ دیا ہے اس پر صبر کریں، اور اللہ کے دین پر، شریعت پر پابندی سے جمے رہیں، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں،
صبر و ثبات سے کام لیں، یہ اللہ کی جانب سے نصرت اور مدد کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب بھی فیصلہ کرے گا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اللہ سب سے بہترین حاکم ہے۔ آخر میں دعا ہے العالمین تو ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔